درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ برعظمت مصطفیٰ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران حسین، اللہ رب العزت معبود لم یزل خدائے مطلق اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 136 ہے، اور اللہ کے قرآن میں سورہ نساء میں فرمان ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ کمال کی آیت ہے، خدا کی قسم۔ پہلے اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، پھر کہہ رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ دیکھیے پہلے کہہ چکا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، پھر آگے کہہ رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ میں کہوں جب یہ ایمان والے اللہ نے کہہ رہا ہے، پھر یہ کون سے ایمان کا حکم دے رہا ہے کہ ایمان تو لا چکے لیکن اب ایمان لاؤ؟ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن خدا کی قسم آیت ہے، کوئی روایت نہیں، کلام اللہ کا ہے، بندے کا نہیں، اور اللہ کا کوئی بھی کلام، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف بنا مقصد کے قرآن میں نازل نہیں ہوا۔ اور اللہ جو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والوں میں کچھ ایسے تھے جو زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، ورنہ تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر؟ کیا مطلب؟ کچھ صاحب ایمان میں ایسے تھے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد الرسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن ان کا ایمان اس معیار کا نہیں تھا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ تو پڑھتے تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اتنا محکم نہیں تھا، ان کا عقیدہ اس معیار کا نہیں تھا جیسے اللہ چاہتا تھا۔ اگر اس معیار کا عقیدہ ہوتا، اگر واقعی حقیقت میں صاحب ایمان ہوتے، تو اللہ یہ نہ کہتا کہ ایمان لانے والو ایمان لاؤ، اللہ پہ لاؤ، اس کے رسول پہ لاؤ۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اللہ پہ ایمان لاؤ، محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ زبان، اللہ کہہ رہا تھا زبان سے لا الہ الا اللہ نہ کہو، صرف دل سے بھی اقرار کرو، صرف زبان سے محمد الرسول اللہ نہ کہو، دل سے بھی اقرار کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا دیکھو میں نے زمین، آسمان، چاند، تارے، پھول، کلیاں، لوح و قلم، یہ سب چیزیں بنا دی ہیں، تم انہیں دیکھ رہے ہو، صرف دیکھنا نہیں ہے، دیکھ کے یقین بھی کرنا ہے۔ کیا تم چاند کی چمک دیکھ کے اندازہ لگاؤ، جب چاند اتنا چمکدار ہے، بنانے والا کیسا ہوگا؟
سورج کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ سورج میں اتنی روشنی ہے بنانے والے کا نور کیسا ہوگا. پھر اللہ کہہ رہا محمد الرسول اللہ اس پہ بھی ایمان لاؤ. محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کہہ رہا کہ میرے رسول پہ ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے چاند کو تم دیکھ سکتے ہو, سورج کو تم دیکھ سکتے ہو, تاروں کی چمک کو دیکھ سکتے ہو, لیکن دیکھو میرے حبیب پہ ایمان لاؤ. کیا ایمان لائے؟ دیکھو تم چاند دیکھ سکتے ہو, چاند توڑ نہیں سکتے. تم چاند کو دیکھ سکتے ہو, چاند توڑ نہیں سکتے. تم سورج کی گرماہٹ کو محسوس کر سکتے ہو, سورج کو اپنے اشاروں پہ چلا نہیں سکتے. تم تارے کی چمک دیکھ سکتے ہو, تارے کو در پہ بلا نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہنے والوں سے رسول پہ ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ کہ جس طرح زبان سے محمد الرسول اللہ کہا ہے نا, اب دل سے اقرار کرو تم اور ہو, میرا حبیب اور ہے. کیا مطلب؟ تم چاند دیکھ سکتے ہو, میرا حبیب توڑ سکتا ہے. تم سورج دیکھ سکتے ہو, اس کا جانشین سورج کو پلٹا سکتا ہے. تم تارے کو صرف دیکھ سکتے ہو, اس کا جانشین تارا در پہ بلا سکتا ہے. یعنی اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہو ایمان لانے والو, ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ایمان بھی رکھنا تم اور ہو, یہ اور ہے. درود پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم. یعنی اللہ صاف لفظوں میں فرما رہے دیکھو جس پر آیت نازل ہو رہی ہے وہ اور ہے, جن کے لیے حکم آ رہا ہے وہ اور ہے. کیوں؟ پنجتن پاک نور سے بنے ہیں, ہم خاک سے بنے ہیں. خاکی اور ہوتا ہے, نوری اور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا پنجتن پاک کے نور کو خلق کر کے اللہ نے جب یہ نور کو زمین پہ بھیجا, جناب عبداللہ کے گھر میں بھیجا رسول خدا کو, جناب ابو طالب کے گھر میں بھیجا مولا علی مرتضیٰ کو. لیکن اللہ نے کہا دیکھو تمہیں ہر چیز کا اختیار ہے, یہ بیٹے ہیں تمہارے, باپ کو اختیار ہوتا ہے نام رکھنے کا. اللہ نے کہا تمہیں اختیار ہے لیکن نام کا اختیار تمہیں نہیں. میں کہوں میرے مالک باپ کو تو حق ہوتا ہے شریعت میں کہ بیٹے کا نام خود رکھے. اللہ نے کہا نہیں, ان کے نام تم نہیں رکھنا, نام میں خود رکھوں گا. کیوں؟ اللہ نے کہا جو تمہارے نطفے سے پیدا ہو ان کے نام تم رکھنا, جو میرے نور سے بنے ہو ان کے نام میں رکھوں گا. اسی لیے اللہ نے کہا کیا کہتا میں محمود ہوں, میں احد ہوں, میں نے پہلے کو محمد بنایا. وہ خود علی العظیم تھا نا, دوسرے کو علی بنایا. خود فاطر السماوات والارض تھا نا, اس نے تیسری کو جناب فاطمہ بنایا. خود قدیم الاحسان چوتھے کو حسن بنایا. خود محسن تھا, پانچویں کو حسین بنایا. درود پڑھے محمد توجہ ہے نا عزیزان محترم. یعنی صرف زبان سے قرار نہیں کرنا, دل سے بھی قرار کرنا ہے کہ پنجتن پاک کی عظمت کا دل سے قرار کرو. جیسے زبان سے کہہ رہے ہو محمد الرسول اللہ, تو دل میں یہ اقرار رہے, دل میں یہ احساس رہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اور ہے, جس کا پڑھ رہے ہیں وہ اور, جو پڑھ رہا ہے وہ اور. کیوں؟ نبی دین سکھانے والے, ہم دین سیکھنے والے. نبی قرآن پڑھانے والے, ہم قرآن پڑھنے والے. نبی کلمہ پڑھانے والے, ہم کلمہ پڑھنے والے. نبی ہمیں مسلمان بنانے والے, ہم مسلمان بننے والے. ہم دین میں محنت مشقت کر لیں تو رضی اللہ ہیں, یہ صلی اللہ بن کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم, خدا کی قسم پنجتن پاک کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اللہ نے کہا دیکھو ایمان کے ساتھ ساتھ, زبان کے ایمان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ایمان کو قبول کرنا. آج تمام مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ رہے, قائم رہے, حق کے راستے پہ رہے. کیوں؟ جو طریقہ رسول خدا نے بتا دیا بس اس پہ رہے. اب ہر مسلمان کے لیے رسول خدا نے بتا دیا. دیکھیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان رکھنا میرے حبیب پر اور مجھ پر, وہی حبیب فرما رہا ہے کیا کہتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. وہی رسول فرما رہا ہے, جس رسول پہ ایمان کا اللہ حکم دے رہا ہے وہی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نبی فرما رہے لا نہیں, صلاۃ نماز, نماز ہے ہی نہیں, الا اگر, بفاتحۃ الکتاب اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اللہ فرما رہے میرے حبیب کہہ دو کیا
کہ نماز ہوتی نہیں اگر اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے. بے شک بے شک بے شک. بھائی کیوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، اور اللہ کا حبیب فرما رہا ہے کہ یہ 6666 آیتیں، یہ 30 سپارے، یہ 114 صورتیں اگر سب اکٹھی ہو جائیں تو سورہ یاسین میں سمٹ جاتی ہے. اس لیے کہا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی جو کچھ پورے قرآن کی تجلی ہے وہ سورہ یاسین میں ہے. اور پھر آگے کہا سورہ یاسین قرآن کا دل، اور جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. پھر رسول نے کہا جو سورہ الحمد میں ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے نا وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو بے میں ہے نا وہ بے کے نقطے میں ہے. اور میرا مولا علی خطیب منبر سلونی فرما رہا ہے انا نقطہ التی تحت البا، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہی تو ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک بہت بڑے راوی ہے نا عبداللہ ابن عباس، انہوں نے مولا علی سے کہا کہ سرکار سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجیے. شب شروع ہوئی، رات کا وقت شروع ہوا، مولا علی سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے رہے. نماز فجر کا وقت آ گیا، تفسیر مکمل نہیں ہوئی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مولا پوری رات گزر گئی، اس کے اسرار ختم نہیں ہوتے، اس کی تفسیر ختم نہیں ہو رہی. مولا علی نے فرمایا عبداللہ سے، عبداللہ ابن عباس اگر میں چاہوں نا اس سورہ حمد کی تفسیر میں اتنی کتابیں لکھ دوں 70 اونٹوں پہ لد جائیں، 70 اونٹوں پہ لد جائیں، اتنی تفسیریں لکھ سکتا ہوں. یہ ایک سورہ کی تفسیر ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. پورے قرآن کی کہاں سے ہوگی؟ پورے قرآن سمٹ جائے سورہ حمد میں، سورہ حمد سمٹ جائے بسم اللہ میں، بسم اللہ سمٹ جائے بے میں، بے سمٹ جائے نقطے میں، اور نقطے کے لیے مولا فرما رہے بے کا نقطہ میں علی ہوں. اسی لیے تو ہر بندہ جب سورہ حمد پڑھتا ہے تو سورہ حمد میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط المستقیم پہ چلانا میرے اللہ. اہدنا اہدنا ہدایت کرتے رہنا، اہدنا ہدایت کرتے رہنا، صراط المستقیم سیدھے راستے پر. خدا کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم، عظمت مرتضیٰ کی قسم، اسی قرآن کی قسم، اہدنا ہدایت کرتے رہنا. الف 2 چشمے والی ہے، دال نون پھر الف، ہائے ہائے. اہدنا میں حرف 5 ہے، صراط المستقیم میں حرف 14 ہے. یعنی ہر بندہ کسی بھی فرقے کا ہو، ہر مسلمان بھائی نماز میں پڑھتے ہوئے یہی کہتا ہے میرے اللہ 5 کے ذریعے سے ہدایت کرتے رہنا، 14 کے راستے پہ چلاتے رہنا. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا جزائر محترم. اور پھر کیا کہا صراط الذین انعمت، میرے اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی. دولت نہیں، نعمت. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. کیا مطلب؟ دولت ملتی ہے کچھ عمل کرنے کے بعد، کچھ محنت کرنے کے بعد، کچھ عمل کرنے کے بعد دولت ملتی ہے. بھائی دولت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ کہ جو محنت مشقت کرنے کے بعد ملے اسے دولت کہتے ہیں، جو عمل سے پہلے مل جائے اسے نعمت کہتے ہیں. بھائی کیا مطلب کا دیکھ لو علی کو کیسی نعمت ملی، نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آئے گا. بھائی علی کو کعبے میں اتارنے کے لیے اللہ نے کوئی امتحان نہیں لیا کہ علی تمہیں کعبے میں نازل جب کروں گا پہلے امتحان پاس کرو. نہیں، اگر امتحان لے کے کعبے میں اتارتا تو وہ دولت کہلاتی. بنا کسی عمل کے علی کو کعبے میں اتارا تو بھی نعمت کہلائی ہے. اور دیکھیے کمال کی بات، رسول خدا کا فرمان یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ. رسول خدا فرما رہے یا علی تم میری امت میں کعبے کی طرح ہو. سرکار کیا مطلب؟ کہ دیکھو کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک، کعبہ بھی طیب، علی بھی طیب، کعبہ بھی طاہر، علی بھی طاہر.
کعبے کو بنانے والا بھی نبی حضرت ابراہیم، علی کو پالنے والا بھی نبی، نبیوں کا سردار، کعبہ بھی پاک علی بھی پاک، کعبہ بھی طیب علی بھی طیب، کعبہ بھی طاہر علی بھی طاہر، کعبے کو بنانے والا بھی نبی، علی کو پالنے والا بھی نبی، کعبے کو بنانے والا بھی نبی، علی کو پالنے والا بھی نبی، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ میں کہوں جو کعبے سے منہ پھیر لے اس کا اسلام نہیں رہتا، جو علی سے منہ پھیر لے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ درود پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، کیا رسول خدا کا فرمان ہے، یا علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے۔ کیا کہنا کیا اس لیے تو کہا تھا کعبے کو دیکھنا عبادت، بے شک اور رسول نے علی کے لیے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ کیا کہنا کعبے کی طرح جو ہے، کعبے جیسا جو ہے۔ اب کعبے کی فضیلت کیا ہے؟ کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ بے شک بھائی کعبے کی عظمت یہ ہے نا، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جائے گا، چاروں طرف سے لوگ کعبے کے پاس چل کے آئیں گے۔ اور علی کے لیے رسول کہہ رہے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے، تو پھر علی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ علی کے در پہ چل کے آئے گا۔ اب یہ نہ کہوں جی جب علی مشکل کشا تھے تو انہوں نے اپنا حق کیوں لے لیا، اگر علی چل کے جاتے تو پھر کعبہ کیوں کہلاتے؟ کعبے کی عظمت ہے کہ وہ چل کے نہیں جاتا، لوگ وہاں چل کے آتے ہیں۔ علی بھی اپنا در چھوڑ کے کسی کے در پہ نہیں گئے، کیوں جاتے؟ تو خود باب العلم ہے، یہ تو خود علم کا در ہے۔ رسول خدا نے کہا نہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے ایک شخص نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ سرکار اور نبی بھی تو دنیا میں آئے نا، ایسی تو بات نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ماشاءاللہ سب کے پاس تھا، الحمدللہ۔ معصوم ہے، علم ہی نہ ہو تو پھر نبی کیسا؟ انہوں نے کہا کسی اور نبی نے، حضرت ابراہیم نے نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں، علم تو تھا نا۔ حضرت اسماعیل نے نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں، حضرت نوح نے بھی نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں، حضرت موسیٰ نے نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں۔ یہ رسول خدا نے کیوں کہا؟ کیا اوروں کے پاس علم نہیں تھا؟ عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا علم تو ہر کسی کے پاس تھا، علی جیسا دروازہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیا اگر کوئی اور نبی کہہ دیتا میں علم کا شہر ہوں، جاتے کیسے؟ جانا دروازے سے تھا، علم تو تھا، علی جیسا دروازہ نہیں تھا۔ اس لیے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے نا عزیزان محترم، ذرا اس پہ ذرا رسول خدا کے جملے پہ توجہ کریں۔ کیا فرما رہے رسول خدا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ شہر کوئی چھوٹا موٹی جگہ تو ہوتی نہیں ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں کہوں سرکار اتنے بڑے شہر میں ہم چلے بھی جائیں، اب اتنا بڑا شہر ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس شہر کے کون سے محلے کی، کون سی گلی کی، کس مسجد میں علم ہے؟ اتنے بڑے شہر میں ہم علم کیسے تلاش کریں؟ کہاں جائیں، کس محلے میں جائیں؟ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا کے ایک فرمان اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے فرمان سے ملا کے دیکھو۔ رسول خدا نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، اطلب العلم، علم حاصل کرو، من المہدی، جھولے سے لے کر، الی اللحد، قبر کی آغوش تک۔ یعنی رسول فرما رہے دیکھو جب تم دنیا میں آئے، جب تم دنیا سے گئے، اس کے درمیان علم حاصل کرتے رہنا، یعنی جھولے سے علم حاصل کرنا اور تابوت تک کرنا، اپنے جنازے تک علم حاصل کرنا۔ یعنی رسول فرما رہے علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک، جھولے سے تابوت تک۔ اور رسول نے فرما دیا علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک، اور رسول نے یہاں کہا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ سرکار اتنے بڑے شہر میں ہم علم کہاں تلاش کریں؟ کس مسجد میں جائیں، کس دربار میں جائیں، کس گلی میں جائیں؟ تو رسول نے کہا نا علم حاصل کرنا جھولے سے تابوت تک، بس علم کے شہر میں اتر کے دیکھنا
جہاں جھولا اور تابوت نظر آئے علم اسی کے درمیان میں ہوگا. بھائی کہیں بھی چلے جاؤ یہ دونوں کہیں ملتے نہیں سوائے امام باڑے کے. جھولا بھی عزا خانے میں موجود, تابوت بھی عزا خانے میں موجود. رسول نے کہا تھا علم حاصل کرنا جھولے سے تابوت تک, ہم نے عزا خانے میں جا کے احساس کر لیا علم انہی کے درمیان میں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے نا دیدار محترم. اسی لیے خدا کی قسم ہم نے کبھی ذکر امام حسین نہیں چھوڑا, اس لیے ہم نے کبھی ذکر کربلا نہیں چھوڑا. کیوں؟ کربلا ہماری درس گاہ ہے, کربلا ہمارا مدرسہ ہے, کربلا ہمارا مکتب ہے, کربلا ایک فکر کا نام ہے. کربلا ہر دور کے حسینی کو ہر دور کے یزید کے خلاف بلند آواز کر دینے کا نام ہے. کیوں؟ جو ہر دور کے یزید کے خلاف آواز بلند کر لینا سمجھ لو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کربلا موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے وہ پیغام دے دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا. کیا مطلب؟ کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو 1.25 لاکھ انبیاءوں کی محنت ضائع ہو جاتی. بھائی دیکھیے تمام نبیوں کی محنت تھی دین پر, لیکن اگر امام کی قربانی نہ ہوتی امام حسین کی تو ان کی محنت ضائع ہو جاتی. اسی لیے تو امام حسین کا یہ مرتبہ ہے. چلو امام کی تو بات چھوڑو, اگر عزا خانے میں بھی کوئی آئے تو ننگے پاؤں آنا پڑتا ہے. بھائی مجلس میں کوئی آئے تو چپلے باہر اتار کے آئے گا, جلوس میں جائے تو جوتیاں اتار کے آئے گا. ہم نے تو وہ بھی دیکھا کہ اسی حسین کا نانا اگر عرش پہ اعظم پہ جائے اور جوتیاں اتارنا چاہے تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب نالین نہ اتارو. اب رسول فرماتے ہیں میرے اللہ تم سے ملاقات کرنا آیا, میرے معبود تو نے مجھے بلایا ہے, میں احترام میں جوتیاں اتارتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جوتیاں اتار کے اپنی نالین مبارک کے تلووں سے لپٹے ہوئے خاک کے ذروں سے میرے عرش کو نہ محروم نہ کرو, میرے عرش کو نہ محروم نہ کرو. یہ ہے وہ محبوب کہ جو عرش اعظم پہ جوتیاں اتارنا چاہے اللہ کہتا ہے میرے محبوب نالین نہ اتارو, ایسے ہی مجھ سے ملاقات کرو. اچھا سنا ہے نا کہ اسی نالین کو مولا علی پیوند لگایا کرتے تھے, ایسے ہی ہے نا, اسی نالین کو مولا علی پیوند لگاتے تھے. میں کہوں سرکار تم نے علی کو مولا بنایا ہے, اپنا جانشین ہے, آپ کا داماد ہے, پوری کائنات کا مولا بنا دیا, مولا بنا کے اپنی جوتیاں جڑواتے ہو, مولا بنا کے اسے پیوند لگواتے ہو. سرکار کسی اور صحابی کو حکم دے دو دوڑ کے آئیں گے. کون صحابہ کرام کیسے منع کر دیتے؟ اگر رسول کہتے کون ہے جو آج میری نالین میں پیوند لگائے تو کون صحابی منع کر دیتا؟ دوڑ کے سارے آ جاتے. چلو سرکار کسی موچی سے جڑوا لو تو لوگوں نے لکھ دیا جی سرکار بڑے غریب تھے, موچی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. چلو موچی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, کوئی بات نہیں, صحابہ تو موجود تھے. کسی بھی صحابی سے کہتے کوئی بھی نالین اٹھا کر فوراً اس میں ٹانکے لگا دیتا. یہ مولا علی سے کیوں ٹانکے لگوائے؟ سرکار کسی صحابی سے جڑوا لو, میرے مولا سے جوتیاں جڑوا, تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو رسول خدا جب نہیں آواز دیں اگر اس میری جوتیوں کو صرف مکہ کی گلیوں سے گزرنا ہوتا تو کسی اور بندے کا ہاتھ لگ جاتا. اگر میری جوتیوں کو صرف مدینے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا کہ کسی موچی کا ہاتھ لگ جاتا. میں نے علی کے ید اللہ ہاتھوں سے مس اس لیے کرا دیا اس جوتی نے جانا تھا عرش پر, اس جوتی نے جانا تھا ایک دن شب معراج عرش پر. اگر اسے علی کے ہاتھ مس نہ ہوتے یہ جوتی عرش تک کیسے جاتی؟ اس لیے علی سے پیوند لگواتے تھے. اب یہ ہے نالین مبارک کے فضائل رسول خدا کے, تو پھر امام حسین کی مجلس کا کمال کیا ہوگا؟ تو بتاؤں پھر کیا ہوگا؟ کتنا بھی بڑا عالم ہو, کتنا بھی بڑا مجتہد ہو, کتنا بھی بڑا پروفیسر ہو, اس کی کتنی مہنگی جوتیاں ہو, اگر حسین کے جلوس میں آئے جوتیاں گھر اتار کے آئے گا, اگر مجلس میں آئے جوتیاں باہر اتار کے آئے گا, اگر عزا خانے میں آئے جوتیاں اتار کے آئے گا. اب میں یوں کہوں کہ مرتبہ شبیر کے گھر کا بتانا پڑ گیا, مرتبہ شبیر کے گھر کا بتانا پڑ گیا, انبیاء کو بھی یہاں پہ غم منانا پڑ گیا, اور عرش اعظم پر گئے ہیں جوتیاں پہنے رسول, پر عزا خانے میں ننگے پاؤں آنا پڑ گیا.
सुभान अल्लाह। درود پڑھے محمد अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। توجہ ہے نا عزیزان محترم، عرش اعظم پر گئے ہیں جوتیاں پہنے رسول، سبحان اللہ، پر عزا خانے میں ننگے پاؤں نہ پڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسین کے اس مقام کی عظمت کہ جو جگہ امام سے منسوب ہو جائے۔ کتنا امام باڑا، وہ جگہ جہاں امام تشریف فرما رہتے۔ عزا خانہ، عزا کہتے ہیں غم کو، خانہ یعنی وہ چار دیواری، اس کا نام عزا خانہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جس میں صرف غم منایا جائے۔ عزا خانہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف غم کربلا ہوتا ہے، اس میں غم امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کہ جس امام حسین کو رسول خدا اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک وقت ایک دن رسول خدا نے کہہ دیا جناب ام سلمہ سے آج کوئی بھی آئے مجھ سے ملنے کے لیے منع کر دے، تنہا اپنے حجرے میں لیٹا رہے۔ چند لمحے گزرے امام حسین آ گئے، جناب ام سلمہ نے فرما دیا کہ میرے لال آج تمہارے نانا نے منع کیا، کیسے نہیں ملے؟ امام حسین بس واپس جانے والے تھے، اندر سے حجرے سے آواز آئی، سلمہ میں نے ہر کسی کے لیے منع کیا تھا، حسین کو منع نہیں۔ اتنا پیار تھا امام حسین کو، اور وہ حسین خدا کی قسم کہ کربلا میں اسی حسین کو مارا بھی گیا، اسی حسین کو بھوکا پیاسا قتل بھی کیا گیا۔ خدا کی قسم صرف اتنا ہی نہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد جو شام غریب آئی ہے نا، جس میں خیمے جلے ہیں، جس میں بیویوں کی چادریں لوٹی گئی ہیں، امام حسین کا بیٹا سید سجاد جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جسے بیمار کربلا کا لقب دیا گیا ہے، خدا کی قسم وہ عابد بیمار، وہ سید سجاد امام حسین کے لاشے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں بابا جان 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان تھا، چچا عباس بازو کٹانا آسان تھا، علی اکبر سینے میں برچھی کھانا آسان تھا، کہتے تھے بھیا قاسم گھوڑوں کے قدموں میں لاش کے ٹکڑے ہو جانا آسان تھا۔ لاشوں سے آواز آئی تو سید سجاد پھر مشکل کیا ہے؟ عابد بیمار نے تڑپ کے کہا مشکل یہ ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھنا ہے، اپنی پھوپھی کو بنا چادر کے دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ خدا کی قسم مولا عباس کا نو کے نیزہ پر سر جب بی بی زینب کی طرف رخ ہوتا تھا نا، نو کے نیزہ سے سر گر جاتا تھا۔ میں کہوں مولا عباس آپ اتنے بہادر تھے، سر کٹنے کے بعد بھی آپ بی بی زینب کا کھلا سر دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، اللہ جانے سید سجاد نے کیسے دیکھا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توگ۔ عزادارو دو روایتیں لکھی مقتل لکھنے والوں نے، کہتے ہیں کم سے کم 2800 میل کا سفر، 28 نہیں 2800 کلومیٹر کا سفر۔ سید سجاد کئی دن کے بھوکے پیاسے، کئی راتوں کے جاگے ہوئے، پوری کمر زخموں سے بھری ہوئی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کہتے سید سجاد نے 2800 کلومیٹر کا سفر کمر جھکا کے ننگے پاؤں چل کے گزارا۔ کہتے کمر جھکی ہوئی کیوں تھی؟ تو راوی لکھتا ہے ایک وجہ تو یہ تھی سید سجاد جیسی اگر سر اٹھاتے نا فوراً نگاہ بی بی زینب کے سر پہ پڑتی، سید سجاد تڑپ جاتے۔ دوسری روایت لکھی کہتے جو گلے میں توق سید سجاد کے تھا نا، اس کی ایک زنجیر سید سجاد کے بیٹے امام باقر کے گلے میں تھی۔ اگر سید سجاد کمر کو اٹھا کے سر اٹھاتے نا، امام باقر کے پیر زمین سے اٹھ جاتے۔ سید سجاد اتنا روتے تھے نا کہ مدینے میں جب چاہنے والوں نے، ایک صحابی ہے منحال، انہوں نے پوچھا مولا کوئی ایسی بات جو آپ کو زیادہ ستاتی ہو؟ سید سجاد نے کہا ہاں مجھے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے بڑا رلایا ہے۔ سید سجاد نے فرمایا میری بہن سکینہ قید خانے میں مجھ سے پوچھتی تھی، جب صبح پرندے اڑتے ہوئے جاتے تھے نا
میری 4 سال کی بہن سکینہ مجھ سے تڑپ کے کہتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنی بہن سے کہتا تھا سکینہ یہ پرندے اپنا رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں. شام کا وقت ہوتا تھا وہ پرندے واپس آتے تھے. سکینہ مجھ سے پھر پوچھتی تھی بھیا اب یہ پرندے واپس کہاں آ رہے ہیں؟ سید سجاد تڑپ کے کہتے تھے اب یہ اپنے واپس گھر جا رہے ہیں. 4 سال کی سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بھیا سجاد ان پرندوں کا گھر ہے ہمارا گھر نہیں. بھیا ان کا گھر ہے ہمارا گھر نہیں ہے. سید سجاد تڑپ کے کہتے تھے میں خاموش ہو جاتا تھا. میں کیسے بتاتا سکینہ سب واپس وطن جائیں گے سکینہ تم مدینے نہیں جاؤ گی. سید سجاد کہتے مجھے سکینہ کے سوالوں نے بڑا رلایا ہے. کہتے جب سکینہ شام کے زندان میں اللہ کو پیاری ہو گئی سکینہ شام کے زندان میں زندگی بھر کے لیے سو گئی. سید سجاد طرف کے کہتے ہیں مجھے وہ بات کبھی نہیں بھولے گی کہ منہال نے پوچھا مولا کیا؟ کہتے جب میں سکینہ کو قبر میں لٹا رہا تھا نا میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے. کہتے سکینہ کے لب ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا سکینہ کے منہ سے آواز آ رہی تھی بھیا سجاد اس شہر کے لوگوں سے پتہ کر کے بتا دو جو قیدن اس شہر میں مر جاتی ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا. بھیا میری قبر میں شمر تو نہیں آئے گا نا؟ بھیا میں بابا کو رونا چاہتی ہوں. جب بھی میں روتی تھی نا شمر میرے تماچے لگاتا تھا کبھی میرے گوشوارے چھینتا تھا. بھیا میں بابا کو رونا چاہتی ہوں. اللہ لعنت اللہ